جس میں انہوں نے جو آج کا نیا تعلیم یافتہ طبقہ ہے ان کے ذہن میں جو شکوک و شبہات دین کے بارے میں ہیں اس سلسلے میں یہ مولانا کی جو مضامین شعبہ ہوئے تھے، اور آج کی تہذیب اور آج یہ کہتے ہیں کہ ہم روشن خیال ہیں اور یہ اسلام اور یہ سارے مذاہب جو ہیں یہ تو تاریخ خیالی میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو یہ سب دین چھوڑ کے تو اس کی طرف آؤ۔ مولانا نے اس پر جو لکھا ہے مضامین یہ اس میں جمع ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ کتنا بودا ہے ان کا جو جدید جو یہ مفکرین ہیں ملحدین اور دین کے نام پر الہات پھیلانے والے ہیں۔ انشاءاللہ اس میں ایک ایک مضمون جو ہے اس میں بڑا اطمینان کا سامان موجود ہے۔ مسلمان کی طاقت کا اصلی منبع۔ دوسری صدی ہجری کی ابتدا کا واقعہ ہے کہ سجستان در حج، جسے افغانستان کہتے ہیں، کہ فرما روا نے، جس کا خاندانی لقب رتبیل تھا، بنی امیہ کے مال کو خراج دینا بند کر دیا۔ پہم چڑھائیاں کی گئیں مگر وہ مطیع نہ ہوا۔ یزید بن عبد المالک اموی کے عہد میں جب اس کے پاس طلب خراج کے لیے سفارت بھیجی گئی تو اس نے مسلمانوں کے سفراء سے دریافت کیا وہ لوگ کہاں گئے جو پہلے آیا کرتے تھے۔ ان کے پیٹ فاقہ زدوں کی طرح پٹکے ہوئے ہوتے تھے، پیشانیوں پر سیاہ گٹے پڑے رہتے تھے اور کھجوروں پھر شروع سے پڑھیں دو چار سطریں۔ ہاں جی شروع سے پڑھ لینا، وہی مضمون ہے نا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مسلمانوں کی طاقت کا تنقیحات کے بارے میں جی مضمون مسلمان کی طاقت کا اصلی منبع۔ دوسری صدی ہجری کی ابتدا کا واقعہ ہے کہ سجستان در حج کے فرما روا نے، جس کا خاندانی لقب رتبیل تھا، بنی امیہ کے اموال کو خراج دینا بند کر دیا۔ پہم چڑھائیاں کی گئیں مگر وہ مطیع نہ ہوا۔ یزید بن عبد المالک اموی کے عہد میں جب اس کے پاس طلب خراج کے لیے سفارت بھیجی گئی تو اس نے مسلمانوں کے سفراء سے دریافت کیا وہ لوگ کہاں گئے جو پہلے آیا کرتے تھے۔ ان کے پیٹ فاقہ زدوں کی طرح پٹکے ہوئے ہوتے تھے، پیشانیوں پر سیاہ گٹے پڑے رہتے تھے اور کھجوروں کی چپلیں پہنا کرتے تھے۔ کہا گیا کہ وہ لوگ تو گزر گئے۔ رتبیل نے کہا اگرچہ تمہاری صورتیں ان سے زیادہ شاندار ہیں مگر وہ تم سے زیادہ عہد کے پابند تھے، تم سے زیادہ طاقتور تھے۔ مورخ لکھتا ہے کہ یہ کہہ کر رتبیل نے خراج ادا کرنے سے انکار کر دیا اور تقریباً نصف صدی تک اسلامی حکومت سے آزاد رہا۔ یہ اس عہد کا واقعہ ہے جب تابعین و تبع تابعین کثرت سے موجود تھے، ائمہ مجتہدین کا زمانہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو صرف ایک صدی گزری تھی۔ مسلمان ایک زندہ اور طاقتور قوم کی حیثیت سے دنیا پر چھا رہے تھے۔ ایران، روم، مصر، افریقہ، اسپین وغیرہ ممالک کے وارث ہو چکے تھے، اور ساز و سامان، شان و شوکت اور دولت و ثروت کے اعتبار سے اس وقت دنیا کی کوئی قوم ان کی ہم پلہ نہ تھی۔ یہ سب کچھ تھا، دلوں میں ایمان بھی تھا، احکام شریعت کی پابندی اب سے بہت زیادہ تھی، سمع و طاعت کا نظام قائم تھا، پوری قوم میں ایک زبردست ڈسپلن پایا جاتا تھا۔ مگر پھر بھی جو لوگ عہد صحابہ کے فاقہ کش خستہ حال صحرا نشینوں سے زور آزمائی کر چکے تھے، انہوں نے ان سر و سامان والوں اور ان بے سر و سامانوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق محسوس کیا۔ یہ کس چیز کا فرق تھا؟ فلسفہ تاریخ والے اس کو محض بداوت و حضریت کے فرق پر محمول کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ پرانے بادیہ نشین زیادہ جھپاکش تھے اور بعد کے لوگوں کو دولت اور تمدن نے عیش پسند بنا دیا تھا۔ مگر میں کہوں گا کہ یہ فرق دراصل ایمان، خلوص نیت، اخلاق اور اطاعت خدا اور رسول کا فرق تھا۔ یہ فرق دراصل ایمان، خلوص نیت، اخلاق اور اطاعت خدا اور رسول کا فرق تھا۔ مسلمانوں کی اصلی قوت یہی چیزیں تھیں۔ ان کی قوت نہ کثرت تعداد پر مبنی تھی، نہ اسباب و آلات کے افراد پر، نہ مال و دولت پر، نہ علوم و صناعات کی مہارت پر، نہ تمدن و حضارت کے لوازم پر۔ وہ صرف ایمان و عمل صالح کے بل پر ابھرے تھے۔ اسی چیز نے ان کو دنیا میں سر بلند کیا تھا، اسی نے قوموں کے دلوں میں ان کی دھاک اور ساکھ بٹھا دی تھی۔ جب قوت و عزت کا یہ سرمایہ ان کے پاس تھا
تو یہ قلت تعداد اور بے سر و سامانی کے باوجود طاقتور اور معزز تھے، اور جب یہ سرمایہ ان کے پاس کم ہو گیا تو کثرت تعداد اور سر و سامان کی فراوانی کے باوجود کمزور اور بے وقت ہوتے چلے گئے۔ رتبیل نے ایک دشمن کی حیثیت سے جو کچھ کہا وہ دوستوں اور ناصحوں کے ہزار وعدوں سے زیادہ سبق آموز ہے۔ اس نے دراصل یہ حقیقت بیان کی تھی کہ کسی قوم کی اصل طاقت اس کی آراستہ فوجیں، اس کی آلات جنگ، اس کے خوشرو خوشپوش سپاہی اور اس کے وسیع ذرائع وسائل نہیں ہیں، بلکہ اس کے پاکیزہ اخلاق، اس کی مضبوط سیرت، اس کے صحیح معاملات اور اس کے بلند تخیلات ہیں۔ یہ طاقت وہ روحانی طاقت ہے جو مادی وسائل کے بغیر دنیا میں اپنا سکہ چلا دیتی ہے، خاک نشینوں کو تخت نشینوں پر غالب کر دیتی ہے، صرف زمینوں کا وارث ہی نہیں بلکہ دلوں کا مالک بھی بنا دیتی ہے۔ اللہ، دلوں کا مالک۔ اس طاقت کے ساتھ کھجور کی چپلیاں پہننے والے، سوکھی ہڈیوں والے، بے رونق چہروں والے، چیتڑوں میں لپٹی ہوئی تلواریں رکھنے والے لوگ دنیا پر وہ روب، وہ سطوت و جبروت، وہ قدر و منزلت، وہ اعتبار و اقتدار جما دیتے ہیں جو اس طاقت کے بغیر شاندار لباس پہننے والے، بڑے ڈیل ڈول والے، بارونق چہروں والے، اونچی بارگاہوں والے، بڑی بڑی منجنیقیں اور ہولناک دبابے رکھنے والے نہیں جما سکتے۔ اخلاقی طاقت کی فراوانی مادی وسائل کے فقدان کی تلافی کر دیتی ہے، مگر مادی وسائل کی فراوانی اخلاقی طاقت کے فقدان کی تلافی کبھی نہیں کر سکتی۔ اس طاقت کے بغیر محض مادی وسائل کے ساتھ اگر غلبہ نصیب ہو بھی گیا تو ناقص اور عارضی ہوگا، کامل اور پائیدار نہ ہوگا۔ دل کبھی مسخر نہ ہوں گے، صرف گردنیں جھک جائیں گی، اور وہ بھی اکڑنے کے پہلے موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے مستعد رہیں گی۔ کسی عمارت کا استحکام اس کے رنگ و روغن، نقش و نگار، زینت و آرائش، صحن و چمن اور ظاہری خوشنمائی سے نہیں ہوتا، نہ مکینوں کی کثرت، نہ ساز و سامان کے افراد اور اسباب و آلات کی فراوانی اس کو مضبوط بناتی ہے۔ اگر اس کی بنیادیں کمزور ہوں، دیواریں کھوکھلی ہوں، ستونوں کو گھن لگ جائے، کڑیاں اور تختے بوسیدہ ہو جائیں تو اس کو گرنے سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، خواہ وہ مکینوں سے خوب معمور ہو اور اس میں کروڑوں روپے کا مال و اسباب بھرا پڑا ہو اور اس کی سجاوٹ نظروں کو لبھاتی اور دلوں کو موہ لیتی ہو۔ تم صرف ظاہر کو دیکھتے ہو، تمہاری نظریں مد نظر پر اٹک کر رہ جاتی ہیں، مگر حوادث زمانہ کا معاملہ نمائشی مظاہر سے نہیں بلکہ اندرونی حقائق سے پیش آتا ہے۔ وہ عمارت کی بنیادوں سے نبرد آزما ہوتے ہیں، دیواروں کی پختگی کا امتحان لیتے ہیں، ستونوں کی استواری کو جانچتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں مضبوط اور مستحکم ہوں تو زمانے کے حوادث ایسی عمارت سے ٹکرا کر پلٹ جائیں گے اور وہ ان پر غالب آ جائے گی، خواہ وہ زینت و آرائش سے یکسر محروم ہو، ورنہ حوادث کی ٹکریں آخر کار اس کو پاش پاش کر کے رہیں گی اور وہ اپنے ساتھ مکینوں اور اسباب زینت کو بھی لے بیٹھے گی۔ ٹھیک یہی حال حیات قومی کا بھی ہے۔ ایک قوم کو جو چیز زندہ اور طاقتور اور سربلند بناتی ہے وہ اس کے مکان، اس کے لباس، اس کی سواریاں، اس کے اسباب عیش، اس کے فنون لطیفہ، اس کے کارخانے، اس کے کالج نہیں ہیں بلکہ وہ اصول ہیں جن پر اس کی تہذیب قائم ہوتی ہے، اور پھر ان اصولوں کا دلوں میں راسخ ہونا اور اعمال پر حکمران بن جانا ہے۔ یہ تین چیزیں یعنی اصول کی صحت، ان پر پختہ ایمان اور عملی زندگی پر ان کی کامل فرما روائی حیات قومی میں وہی حیثیت رکھتی ہیں جو ایک عمارت میں اس کی مستحکم بنیادوں، اس کی پختہ دیواروں اور اس کے مضبوط ستونوں کی ہے۔ اس قوم میں یہ تینوں چیزیں بدرجہ اتم موجود ہوں، وہ دنیا پر غالب ہو کر رہے گی، اس کا کلمہ بلند ہوگا، خدا کی زمین میں اس کا سکہ چلے گا، دلوں میں اس کی دھاک بیٹھے گی، گردنیں اس کے حکم کے آگے جھک جائیں گی اور اس کی عزت ہوگی، خواہ وہ جھونپڑوں میں رہتی ہو، پھٹے پرانے کپڑے پہنتی ہو، فاقوں سے اس کے پیٹ پٹکے ہوئے ہوں، اس کے ہاں ایک بھی کالج نہ ہو، اس کی بستیوں میں ایک بھی دھواں اڑانے والی چمنی نظر نہ آئے اور علوم و زراعت میں وہ بالکل صفر ہو۔ تم جن چیزوں کو سامان ترقی سمجھ رہے ہو وہ محض عمارت کے نقش و نگار ہیں، اس کے قوائم و ارکان نہیں ہیں۔ کھوکھلی دیواروں پر اگر سونے کے پترے بھی چڑھا دو گے تو ان کو گرنے سے نہ بچا سکیں گی۔ یہی بات ہے جس کو قرآن مجید بار بار بیان کرتا ہے۔ وہ اسلام کے اصولوں کے متعلق کہتا ہے کہ وہ اس اٹل اور وہ غیر متغیر فطرت کے مطابق ہیں جس پر خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے۔
اس لیے جو دین ان اصولوں پر قائم کیا گیا ہے وہ دین قیم ہے، یعنی ایسا دین جو معاش و معاد کے جملہ معاملات کو ٹھیک طریقوں پر قائم کر دینے والا ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّذِينَ حَنِيفًا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ سورہ روم آیہ نمبر 30 ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اس دین قیم پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ، اس پر ایمان لاؤ اور اس کے مطابق عمل کرو۔ اس کا نتیجہ خود بخود ظاہر ہوگا کہ دنیا میں تم ہی سربلند ہوگے، تم ہی کو زمین کا وارث بنایا جائے گا، تم ہی خلت و خلافت سے سرفراز ہوگے۔ سورہ مائدہ کی آیہ میں خالی یہاں پر ختم نہ کریں یا اور پڑھیں۔ سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 56، بخلاف اس کے جو لوگ بظاہر دین کے دائرے میں داخل ہیں مگر دین نہ تو ان کے دلوں میں بیٹھا ہے اور نہ ان کی زندگی کا قانون بنا ہے، ان کے ظاہر تو بہت شاندار ہیں اور ان کی باتیں بہت مزیدار ہیں مگر حقیقت میں وہ لکڑی کے کندے ہیں جن میں جان نہیں۔ وہ خدا سے بڑھ کر انسانوں سے ڈرتے ہیں، ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں کہ دیکھنے میں پانی نظر آئیں مگر حقیقت میں کچھ نہیں۔ ایسے لوگوں کو اجتماعی قوت کبھی نصیب نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ خلوص نیت کے ساتھ کسی کام میں اشتراک عمل نہیں کر سکتے۔ ان کو وہ قوت ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی جو صرف مومنین صالح کا حصہ ہے۔ ان کو دنیا کی امامت کا منصب کبھی نہیں ملے گا، ان کے لیے بجز اس کے اور کوئی انجام نہیں کہ دنیا میں بھی ذلت و خواری اور آخرت میں بھی عذاب و عقاب۔ آپ تعجب کریں گے کہ قرآن نے مسلمانوں کی ترقی اور ان کے ایک حکمران جماعت بننے اور سب پر غالب آ جانے کا ذریعہ صرف ایمان و عمل صالح قرار دیا، اور کہیں یہ نہیں کہا کہ تم یونیورسٹیاں بناؤ، کالج کھولو، کارخانے قائم کرو، جہاز بناؤ، کمپنیاں قائم کرو، بینک کھولو، سائنس کے آلات ایجاد کرو اور لباس و معاشرت انداز و اعتبار میں ترقی یافتہ قوموں کی نقل کرو۔ نیز اس نے تنزل و انحطاط اور دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی کا واحد سبب بھی نفاق کو ٹھہرایا، نہ کہ ان اسباب کے فقدان کو جنہیں آج کل دنیا اسباب ترقی سمجھتی ہے۔ چلو اتنے رکھ لو حکیم صاحب کو دے نا، حکیم صاحب بزرگ ہے نا، پہلے کچھ فرمائیں گے نا۔ بسم اللہ۔ مسلمان کی طاقت کا اصل منبع۔ مسلمان کی طاقت کا اصلی منبع، جیسے کہ آپ سن چکے ہیں کہ مسلمان کی طاقت کا اصلی منبع جو ہے وہ اس کا ایمان اور اس کا عمل صالح، یہ اس کی طاقت کا اصلی منبع ہے۔ یہ جو کر و فر اور یہ جو بڑے بڑے عمارتیں اور ٹھاٹ باٹ ان میں نہیں ہے۔ یہ پوری تاریخ ہماری جو ہے اس بات پر شاہد ہے کہ ہم نے ٹھاٹ باٹ سے کچھ نہیں کمایا، لیکن ہم نے یہ سادہ لباس میں اور پھٹے ہوئے کمر میں جو کچھ ہمیں حاصل ہوا وہ اس ٹھاٹ باٹ سے حاصل نہیں ہوا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایرانی فارسی فوجیں اور عرب مسلمان فوج مقابل تھی، مدائن جو ان کا دارالسلطنت تھا وہ اب سامنے تھا، درمیان میں دجلہ تھا، دریا۔ ایرانیوں نے یہ کیا کہ وہ جتنے پل تھے سارے توڑ دیے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اس کو عبور نہ کر سکیں۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے تو اپنی طرف سے پورا بندوبست کر لیا کہ اب وہ حالانکہ تعداد میں یہ کم تھے، اسلحے میں یہ کم تھے، ہر لحاظ سے ان کا ساز و سامان جو ہے اس میں کمی تھی، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سرزمین ان کی تھی، ملک ان کا تھا جہاں انہیں ساری سہولت حاصل تھی، وہ ملک کے چپے چپے سے واقف تھے، جانتے تھے، اور یہ تو اس ملک میں اجنبی تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ساری کشتیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور کچھ نہیں جا سکتے تو گھوڑا ڈال دی جاتی ہیں،
پورا لشکر جو ہے وہ اس کے پار پہنچ گیا۔ اب وہ دیکھ کے وہ جب یہ پار گئے انہوں دیکھ رہے تھے، وہ حیران ہو گئے۔ طبری لکھتا ہے کہ انہوں نے یہ ان کی زبان سے نے کہا دیوا آمدد کہ انسان تو یہ نہیں کر سکتا، یہ تو کوئی جنات آ گئے ہیں، اب کہاں سامنے ٹھہر سکتے تھے۔ یہ قوت تھی جو ان کے اندر، ایمان کی قوت تھی جنہوں نے ان سے اندر عبور دریا کرایا، اور اتنی بڑی سلطنت جو ہے اس کو ڈھیر کر دیا ان کے سامنے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب وہاں مدائن سے جو کچھ خزانے ملے وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنی دولت تھی، اور خود جو اس کے لباس، اس کے جو ان کا شہنشاہ ایران تھا وہ کتنی قیمتی، اور جو کچھ وہ ملا، اور وہ گیا کس کے سامنے؟ مسلمانوں کے اس حکمران کے سامنے گیا جس کے جسم پر پیبند لگا ہوا کرتا موجود تھا۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر قوت کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، شان و شوکت کے لحاظ سے اگر کوئی چیز حاصل ہو سکتی تو وہ تو کسریٰ کو حاصل تھی، شاہ ایران کو حاصل تھی۔ حضرت عمر کو تو حاصل نہیں تھی، ان کے پاس تو ایمان کی دولت تھی موجود۔ اور یہ جو ہیں جب مقابل ہوئے تو ان سے وہ ان کا جو سپہ سالار تھا اس کے الفاظ وہ نقل کرتا ہے فردوسی، بڑی حقارت سے دیکھتے تھے مسلمان عربوں کو، کہتے کہ یہ کیا ہے؟ یہ سم شتر خوردن و سوسمار عرب را بجائے رسید استکار کہ تخت کیارا کمنا اردو تفو برتبہ چرخ کردہ۔ اس پر سالار اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ عرب جو ہیں اونٹوں کے پائے اور گو کھا کر ان کا دماغ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اب یہ کسریٰ کا تخت جو ہے اس کے لیے یہ اس کے درپے ہو گئے ہیں۔ لیکن وہی دیکھیے کہ ان کے ہاتھ سے وہ کس طرح کے تخت لوٹ گئے، وہ بھاگ گیا، وہ مارا گیا، اور ساری دولت جو ہے وہ مدینے میں آ کے پہنچ گئی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے اس مضمون میں یہی بات سمجھائی ہے کہ جب مسلمانوں نے عمدہ شہر آباد کر لیے، مدارس قائم ہو گئے، چشمے فوارے چل پڑے، محلات تھے، فوجیں تھیں، لباس عمدہ تھے، مگر اس کے باوجود ایک شے میں کمی آ گئی تو یہ ساری چیزیں پھر مسلمانوں کی شوکت کو بچا نہیں سکیں۔ گن لگ گیا، تھوڑی دیر عمارت قائم رہی، پھر گر گئی، تباہ ہو کے رہ گئی۔ تو اصل چیز جس سے مسلمان دنیا پر غالب آئے اور جس کی وجہ سے دوسروں پر رعب تھا، اس کی مولانا نے نشاندہی کی۔ بالکل ایسے ہی آپ سمجھ لیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے ہم اس کو خوشبو لگاتے ہیں، نہلاتے ہیں صابنوں وغیرہ سے، بہت اچھی طرح نہلاتے ہیں، شاید زندگی میں بھی وہ اس طرح نہ نہایا ہو، اور کپڑے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ کفن کے پہناتے ہیں۔ اب ظاہر میں تو سارا کچھ وہی ہے، بہت عمدہ وہ انسان نظر آ رہا، مگر اس میں سے ایک شے نکل گئی نا، روح، اس سے وہ مر گیا، کسی کام کا نہیں رہا۔ سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ نے ہم زمینداروں کی ایک مثال دی کہ کھیت میں ڈرانے کے لیے نا جانوروں کو کہ وہ حملہ نہ کریں مکئی پر یا باجرے وغیرہ پر، تو لوگ پھر انسان کا ایک نمونہ بنا کر کپڑوں کا، لکڑی پر وہ کپڑے پہنا کر اس کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو پہلے تو جانور دھوکہ کھاتے ہیں کہ یہ انسان کھڑا، مگر جب چونچے مارتا نا کوئی ہوشیار کوار، پتہ چل جاتا کہ یہ تو کچھ نہیں، تو پھر حملہ آور ہو جاتے۔ تو جس طرح وہ بے جان ہوتا نا کپڑوں کا انسان، جب کوئی امت ایسے رہ جاتی نا، روح نہیں رہتی اس میں، تو کافروں کو پتہ چل جاتا کہ اب اس میں کچھ بھی نہیں، پھر انہوں نے ایسے ہی حملہ کرنا نا جیسے دعوت پر لوگ ٹوٹ پڑتے۔ تو چیز کیا ہوتی ہے قرآن پاک سے ہی پتہ چلتا۔ خود اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں کتنا فرق ہو گیا۔ سورہ انفال جب پڑھتے ہیں اللہ کہتا پہلے 1 اور 10 کی نسبت تھی، ایک مسلمان 10 کافروں کا مقابلہ کر سکتا تھا، مگر اللہ کو اب علم ہے کہ تم میں کمزوری آ گئی۔ کمزوری حالانکہ تعداد میں تو نہیں آئی، تعداد بڑھ گئی، مگر اللہ کہتا کمزوری آ گئی، اب صرف 1-2 کا مقابلہ کر سکتے، 10 والی بات نہیں رہی۔ تو یہی جو ہے نا قوت ایمانی، یہ اصل چیز ہوتی ہے۔ مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو کس نے، وہ کیا تھا؟ فقر بوذر، زور حیدر۔ ہاں، تو یہ چیزیں جو تھیں نا، ان سے مومن اثر میں جان تھی اندر، جب وہ جان نکل گئی تو وہ بس کپڑوں کا بنا ہوا انسان رہ گیا یا مردہ لاش رہ گئی، کچھ نہ رہا۔ پہلی صدی کے بعد دوسری صدی کے مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے پہلے واقعہ لکھا نا کہ کابل کا حکمران جو کافر تھا، جس کے ساتھ معاہدہ تھا، وہ خراج ادا کرتا تھا، ٹیکس انکاری ہو گیا۔ تو وفد آیا اس سے بات چیت کرنے کے لیے، تو اس نے پوچھا بھائی تم سے پہلے لوگ جو آتے تھے خراج لینے کے لیے وہ کہاں گئے؟
ان کے پیٹ فاقوں سے